بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عارف حمید بٹی صاحب آج میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جو ہے ملکی صورتحال کے اوپر بات کریں گے، عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر بات کریں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کی جو کارکردگی ہے۔ کچھ لوگ، کچھ ٹاؤٹ صحافی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو نہیں مانے گا، حالانکہ کل انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا آدھا فیصلہ تو مانا ہے، مگر جو 41 ارکان اسمبلی ہے ان کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے۔ تو عارف حمید بٹی صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا چل رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو مسلسل تیسرے ہفتے بھی کیسز نہیں سنیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آج جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے ان کو اسلام آباد میں بھی داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ سارا دن جو ہے پولیس اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے درمیان آنکھ مچولی کا کھیل بھی جاری رہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی معطل کر دیے گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے یا PDM2، اس سے پہلے بھی انسانی حقوق تو ہے ہی نہیں۔ جتنی انسانی حقوق کی وائلیشن پچھلے 2.25 سالوں میں کی ہے، اس کی مثال ملتی نہیں۔ بدقسمتی ہے اس حکومت نے آ کے حلال احتجاج اور حرام احتجاج کی بنیاد رکھ دی ہے، جو سیاست کے لیے زہر قاتل ہے۔ ابھی کچھ روز قبل ہمارے دوست طریقے لبیک کے آئے، وہ 6 دن ادھر بیٹھے رہے، پولیس ان کے ساتھ نعرے لگاتی رہی، اور جماعت اسلامی نے نہ حکومت گرانے کا کہا، مہنگائی کے خلاف کہا ہے، جو ہر گھر کا ایشو ہے۔ ہمیں یقین تھا کہ حافظ نعیم الرحمان جب آئیں گے تو جماعت اسلامی کو متحرک کریں گے، ہر رکاوٹیں توڑ کے پھر بھی وہ آگے چلتے جا رہے ہیں۔ تو حکومت تو گئی، آج گئی یا کل گئی، یہ تنکوں کے سہارے کھڑی ہے۔ یہ نہ اپنے بوجھ پہ آئی تھی، نہ اپنے بوجھ پہ کھڑی ہے۔ اس کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ اس کو جتنی دیر رکھیں گے ملک کو اتنا ہی نقصان ہوگا۔ دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب، افسوس یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے جن چیزوں پر اصولی سٹینڈ لیتے تھے کہ جی بینچ بناتے ہوئے یہ سینئر موسٹ دیکھا جائے، جونیئر دیکھا جائے، لیکن اب اسی کے الٹ جا رہے ہیں۔ شاید باوجود نظر میں جو کہا جا رہا ہے ایکسٹینشن، انہیں وہ امید ہے کہ وہ شاید 2 سال اور مل جائیں گے، جس کے کوئی آثار نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات سلیکشن کمیشن، وہ معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کی، وہ پہلے دن سے متنازع تھا، آج بھی متنازع ہے۔ اس کو تو ایک دن بھی الیکشن کمیشن رکھنا اس ملک کی عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اسی ہی کی وجہ سے 8 فروری کے الیکشن متنازع ہوئے، اسی نے پہلے بلے کا نشان چھینا، اسی نے طریقہ انصاف کے کسی ایک بندے کو کمپین نہیں چلانے دی گئی۔ اتنی شکایات تھی، وہ کیوں رات 10-11 بجے اٹھ کے کس سے ملنے گئے تھے؟ اسی کے بعد رزلٹ رکا، اسی کے بعد فیصلے چینج ہوئے۔ تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اور موجودہ حکمران اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے چیف الیکشن کمیشن کو گھر بھیجیں، پھر صاف شفاف الیکشن کرائیں، ورنہ یہ ملک عدم استحکام اور انتشار کا شکار رہے گا۔ سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا ایک دن بھی مزید رہنا ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، مگر وہیں پر جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں، جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جوڈیشری کے سربراہ ہیں، آئین قانون کے وہ رکھوالے ہیں، مگر وہ بار بار ہر پیشی پہ، ہر سماعت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، ان کی آپ عزت کریں، آپ ان کو جو ہے مانیں۔ سکندر سلطان راجہ صاحب جو کچھ کرتے ہیں، جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہ کہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یا جو آپ کو یاد ہوگا کہ کمشنر راولپنڈی کا جو ایک بیان تھا، اس کے بعد آپ کو یہ نہیں لگتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس چوری میں، اس سینہ زوری میں ملوث ہیں؟ دیکھیں، وہ چیف جسٹس ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن ان کی شفافیت نظر نہیں آتی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس سلیکشن کمیشن کو اگر تعریف کرتے ہیں تو معافی چاہتا ہوں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ نہیں پتا کہ آئین کے مطابق کسی بھی ملک میں نگران حکومت کے دوران 90 دن سے 1 منٹ بھی اوپر نہیں جایا جا سکتا۔ اسی الیکشن کمیشن نے KP کے اور پنجاب کے الیکشن 1 سال 1 مہینے بعد کرائے، اس کے بعد پورے وفاق کے 6 مہینے میں کرائے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ کر خود آئین شکنی کر رہے ہیں۔ انہیں ان الفاظوں پہ سوچنا چاہیے کہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر 91 ڈے نہیں ہو سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی آرٹیکل 6 کے
شکار ہو چکے ہیں. ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے الیکشن کمیشن پہ کہ انہوں نے 90 دن نہیں منایا. تو اب الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ضرور ہے لیکن آئین توڑنے کے لیے نہیں بنا, آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے بنا ہے. جتنا آئین کو رسوا الیکشن کمیشن نے کیا ہے, ماضی کے پی ڈی ایم کی حکمرانوں نے کیا اور اب کیا جا رہا ہے, اتنا متنازع الیکشن دنیا کے خطے میں کسی ملک میں بھی نہیں ہوئے. سر عمر ایوب صاحب کل جو ہے وہ اڈیالہ جیل جاتے ہیں, اس کے بعد وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نئے الیکشن کی تیاریاں کریں. تو آپ کو اس پوری صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری ہر جگہ سے تحریک انصاف کو نچوڑا جا رہا ہو, تحریک انصاف کو ختم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہوں, تحریک انصاف کو جو ہے دیوار سے لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں, اب تو یہاں تک کہ حکومت نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جی ہم عمران خان, عارف علوی, قاسم سوری ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کریں گے اور تحریک انصاف کو مکمل طور پر ختم کر دیں گے. تو اب یہ عمران خان صاحب کا بیان آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نظری صاحب کہتے ہیں نا, ہزاروں خواہش ایسی کے خرائش پہ دم نکلے, بڑے نکلے میرے ارماں کم نکلے. موجودہ مجرم لیگ کو معافی چاہتا ہوں, مسلم لیگ, پیپلز پارٹی یا موجودہ حکومت پی ڈی ایم, 2.25 سال سے انہوں نے کون سی فسادیت اور ظلم کی انتہا نہیں کی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے. وہ ہر آنے والے دن میں گزرے دن سے زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں. عمران خان کی حکومت سائفر کیس, سائفر ڈونلڈ ڈو کے تحت ختم کی گئی. عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے تو اس دن پریزن مین اور پولیس آ گئی. کون یہ ساری ڈوریاں ہلا رہا تھا؟ پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا, پھر 2 دفعہ ان کے گھر میں چھاپا مارا, پھر 11 ماہ سے اس کو گرفتار کیا. طریق انصاف کی 98% لیڈرشپ پہ 50 40 10 مقدمات ہیں. انہوں نے ختم کرنے کے لیے تو ہر ظلم کیا, لوگوں کو اٹھایا, برہنہ کیا, تشدد کیا. پولیس نے ایک گھر میں 50 سے چھاپے مارے. لیکن عمران خان کے دن بہ دن اس کی مقبولیت میں اضافہ اور مسلم لیگ کی نفرت میں عوام اضافہ کرتی جا رہی ہے. ان کا ہر حربہ جو تحریک انصاف اور عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, طاقت کا استعمال, طاقت کا بلکہ ناجائز استعمال, الٹا انہی کے لیے درد سر بن رہا ہے. اور عمران خان نے جو کہا ہے, یاد رکھیں یہ موجودہ حکومت کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ فارم 47 کے تحت ہے, نہ یہ عوام کا منتخب نمائندے ہیں, نہ عوام نے 8 فروری کو ان کو ووٹ دیا. اب انہیں لانے والے بھی یہ غور کر رہے ہیں کہ انہوں نے لا کے اکانومی کو پٹھا باڑ دیا, اسٹاک ایکسچینج ختم ہو گئی, بجلی 85 روپے یونٹ چلے گئی, پیٹرول گیس کوئی قابو نہیں آ رہا, ملک میں عدم استحکام ہے, ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ چکے ہیں. کل ہی ایک خبر چھپی تھی کہ وزیر خزانہ چین کو منتیں کر رہے ہیں ری شیڈول کرتے. تو میرا خیال ہے جتنی یہ دیر حکومت رہے گی ملک کے لیے اتنا ہی نقصان ہوگا. تو شاید اہم لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہوں کہ اس حکومت سے جان چھڑائیں. کب تک ان کا وزن اٹھائیں گے؟ ان کا وزن اٹھاتے اٹھاتے ان پر سوال آنے لگ پڑا. اچھا دوسرا سر یہ بتائیں کہ جو تحریک انصاف ہے, 9 مئی ہو یا اس سے پہلے جن لوگوں نے قربانیاں دی, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, باقی لوگ, ابھی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک جو ہے اپنا کچھ ڈاکومنٹس باہر آئے تو اس میں ان لوگوں کو نظر انداز کیا گیا تھا جنہوں نے ان دنوں میں قربانیاں دی ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف میں شروع سے یہ مسئلہ رہا کہ قربانیاں دینے والے پیچھے رہ جاتے ہیں. اب اتفاق سے بانی پی ٹی آئی جیل میں ہیں, انہیں پورا میسیج نہیں پہنچتا. تو کچھ لوگ میری اطلاع میں آج بھی تحریک انصاف میں ہیں لیکن کام کسی اور کے لیے کرتے ہیں. یقیناً وہ پارٹی میں انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے جن کی پارٹی سے وفاداری مشکوک ہو, وہ کسی اور کے لیے کام کر رہے ہو. اس سے وہ پارٹی میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. اب نواز شریف عمران خان کو چاہیے کہ دیکھیں جسے ٹکٹ دے رہے ہیں اس نے 2.25 سال میں برے وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا کہ نہیں دیا. اب عثمان بزدار کو ہی لے لیں, انہیں 3.5 سال وزیر اعلیٰ بنایا. پہلے دن سے ہی وہ نہ ان پہ کوئی مقدمہ ہوا, نہ انہیں گرفتار کیا گیا. حالانکہ مریم نواز صاحب اور حمزہ کہتے تھے وہ کرپٹ آدمی ہیں, پیسے لے کے چلاتے ہیں. زلفی بخاری کو خود عمران خان نے رنگ روڈ کیس پہ او ایس پی بنایا, ان سے لے لیا. اب وہ پھر ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. تو تحریک انصاف میں یہ پرابلم ہے کہ جو قربانیاں دینے والے ہیں انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے, لیکن توقع یہ کرتے ہیں کہ عمران خان جنہوں نے خصوصاً 2.25 سال خواتین نے قربانیاں دی, جن کی فیملی نے قربانیاں دی, انہیں نظر انداز نہ کریں, ورنہ یہ مقبولیت ملتی تو بڑی
مشکل سے ہے لیکن جاتی بڑی آسان سے ہیں. چند غلط فیصلے پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں، خصوصاً یہ جو مخصوص نشستوں کے فیصلے. اور پارٹی میں عہدہ دیتے ہوئے عمران خان کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنی پسند ناپسند کی بجائے اس کی قربانیاں دیکھے. اور مجھے یقین ہے کہ اب عمران خان جب جیل سے آئیں گے اور بدلے ہوئے ہوں گے، ان کی ایک عادت ہے کہ جو آ کے انہیں ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانی کر دے تو وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. ہمیں کانوں یقین کے ہے کچے ہیں سر، کانوں کے کچے ہیں، یہ جی ہاں. ہسٹری سے سب کہے جاتے ہیں. ابھی میرے ساتھ آج ان کے 2 صوبائی وزیروں سے بات ہو رہی تھی جو پنجاب میں رہے ہیں. کہتے ہیں خان صاحب نے مجھے کہا فلاں آدمی کے بارے میں بتاؤ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے. جب میں نے پورا میسج بھیجا تو انہوں نے اسی بندے کو بھیج دیا. اور خود میں نے عمران خان کو جب سٹارٹ میں ان کی حکومت آئی تھی 2-4 چیزیں انہوں نے مجھ سے پوچھی تو میں نے اس کے بارے میں رائے دے دی. وہ میرا ہی میسج ان سے فارورڈ کر گیا، وہ نئے ناراضگی ہو گئی. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے اب یہ باتیں جیل میں جا کے سمجھی ہوں گی کہ کچھ باتیں لیڈر کو قیادت کو اپنے پاس رکھنا ہوتی ہیں اور فیکٹس جان کر اس کے مطابق فیصلہ کرنا. اور امید ہے کہ وہ سیکھ کر آئیں گے. بالکل سر، سیکھے ہوں گے.